کا چاند دیکھتے ہی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی ماہ رمضان، اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور اللہ ہمیں خیر سے ماہ رمضان تک دیکھنا نصیب بھی فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ شعبان کی رحمتیں اور پھر بہانے جو ماہ رمضان کی ہیں وہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے خیر اور عافیت کے ساتھ۔ ماہ رجب جسے علماء کرام نے بیج بونے کا مہینہ قرار دیا، اس کا آج آخری جمعہ ہے۔ اس آخری جمعے کے حوالے سے نسبت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ وہ جمعہ ہے کہ جس کے اندر آنے والی رات، یا یہ وہ عشرہ ہے رجب المرجب کا، کہ جس میں آنے والی ایک رات ایسی ہے جو بڑی راتوں میں سے ایک عظیم الشان رات ہے، اور وہ رات شب معراج کی رات ہے۔ نبوت کے 12ویں سال، اعلان نبوت کے 12ویں سال، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج رجب المرجب کی 27 تاریخ کو، ماہ رجب کی 27 شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے لا مکان کی اللہ نے سیریں اپنے محبوب کو کروائی۔ جو لیلا آیا، رات کا وقت آیا یا رات کا ذکر کیا گیا، اس رات سے مراد 27 رجب کی رات ہے۔ اس رات سے مراد 27 رجب شب معراج کی رات ہے۔ پاکستانی کیلنڈر کے مطابق جو چاند کا کیلنڈر ہے اس کے مطابق کل یعنی سیٹرڈے کو ہفتے کی رات مغرب کے بعد وہ شروع ہوگی اور اتوار کا روزہ بنے گا 27 رجب۔ یوں رات جاگنے یا عبادت کی رات ہے جس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت عبادت کی جائے، اور ویسے بھی اب ویکینڈ کی رات ہے تو غفلتوں اور فلموں ڈراموں اور دائیں بائیں محفلوں چوکوں اور آؤٹنوں پر گزارنے کی بجائے اگر اس رات ہو کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، کچھ قضائی نمازیں لوٹا دی جائیں، درود پاک کی کثرت کر دی جائے، تسبیحات پڑھ لی جائیں، کثرت استغفار کر لی جائے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے، تو اس نیت سے کہ اے اللہ آج وہ رات ہے جس رات میں تو نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا، تو اس رات کی اہمیت اپنے من میں رکھو، اپنی روح کو سمجھاؤ اور اس رات کو ضائع نہ کرو۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سال کے بعد یہ رات آتی ہے شب معراج۔ افضل ہے کوشش کرو، بڑا ثواب ہے اس کا کہ آنے والا جو دن ہے سنڈے ہے، چھٹی ہے، اس میں روزے کا بھی اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ 5 بج کر غالباً ایسا ہے 26 منٹ ہے جس کے انتہائی سحر جو ہے وہ کل کے روزے کی جو ہے، پرسوں روزہ ہوگا، کل رات عبادت کی ہوگی، یہی 27 رجب کی رات ہے جس کے بارے میں ہم شب معراج کی بات کر رہے ہیں۔ معراج شریف کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ وہ رب جو بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب جو 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، وہ رب جو 309 برس کے بعد اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی رب اس واقعے کا ذکر قرآن میں کرتے ہوئے فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہی ذات پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو لامکان کی سیریں جو ہے وہ کرائی۔ تو معراج شریف اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو محبوب کو عطا فرمایا، اور یہ معجزہ محبوب علیہ السلام کی شان محبوبیت کا اظہار ہے کہ اللہ نے جتنی محبت اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمائی، جو مقام جو عروج اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اتنا عروج مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، ویسے نہیں کہہ دیا جاتا کہ وہ پہنچا کمال کی بلندیوں پر، بلغ العلا بکمالہ، وہ کمال کی بلندیوں پر پہنچے، کشف الدجی بجمالہ،
ان کے حسن نے، ان کے جمال نے کائنات کی گرہوں کو کھول دیا۔ اسنت جمیع خصالہ، ارے ان کا کیا پوچھتے ہو، ان کی تو ہر ادا ہی خوبصورت، حسین، جمیل ہے۔ حسینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا، بڑھا کے محمد قلم توڑ دیتا۔ میرے رب نے محبوب علیہ السلام کو ایسا حسین بنایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام جیسا کوئی حسین دنیا میں ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ رب نے کوئی ایسا حسین محبوب جیسا بنایا ہی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پھر وجد میں آ کے کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ رات ہے جب رب نے محبوب کو تمام نبیوں کا امام بنایا۔ آج وہ رات ہے نوریوں کے بھی سردار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان امامت کا ظہور ہونا ہے۔ آپ کی شان امامت کا ظہور انبیاء کرام میں ظہور ہونا ہے کہ تمام نبیوں سے اولا اور اعلیٰ وہ میرے محبوب علیہ السلام ہے۔ اور پھر مقام کا بھی اللہ کی طرف سے عروج ہونا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ جس جگہ پر میرے محبوب علیہ السلام گئے وہاں کوئی بھی نہ جا سکتا ہے، نہ جا سکے گا۔ کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کو اس رات 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو معجزہ معراج مصطفیٰ عطا فرمایا۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر ہونے کی رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شانوں کو خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہی، اے ابو بکر، یا ابو بکر، میری پہچان اور میری معرفت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کوئی میری پہچان نہیں کر سکا میرے رب کے علاوہ، میری ہستی کو، میری ذات کو کوئی نہیں جان سکتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب اس سے قریب کون ہے جو اس مقام تک جا سکے؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر ہم نے کہا محبوب اور نزدیک، اور نزدیک آئے، اور نزدیک آئے۔ پھر کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا 2 کمانوں سے بھی قریب میرے محبوب نے میرے پاس آ کر مجھے دیکھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کیسے دیکھا؟ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ تم کہتے ہو دیکھا نہیں، ہم کہتے ہیں دیکھنے والے نے ایسے دیکھا، نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ میں پانی آیا۔ رب نے ایسے اپنے محبوب کو اپنا دیدار دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ قسم ہے اس چمکتے تارے کی کہ جب وہ ظاہر ہوا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نجم سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو ظاہر ہونے کی رات ہے، جس رات محبوب کی شانیں ظاہر ہوئی، وہ رات معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے کہ قسم ہے ظاہر ہونے والے محبوب کی جب وہ بلندیوں کی طرف محو پرواز ہے اور میرا محبوب بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کیسے ظاہر ہوتی، معراج مصطفیٰ کا واقعہ انشاءاللہ کوشش کریں وہ بھی اختصار کے ساتھ ہی کل رات بعد نماز عشاء مختصر سے بیان میں کل رات تفصیلی واقعہ معراج مصطفیٰ کے محبوب علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، معجزہ معراج مصطفیٰ کا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن آج اختصار کے ساتھ بڑھتے ہیں، اس واقعے کو مختصر کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی شانیں کیسے ظاہر ہوئی؟ محبوب علیہ السلام جناب امی ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما کے آرام فرما تھے کہ جبرائیل امین کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں خالی نہ جانا، فوجیں فرشتوں کی لے کے جانا، استقبال کرتے جانا، اور جا کر میرے محبوب علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے رب کی طرف سے خاص تحفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کریں۔
دوریوں کا سردار جس نے 24,000 بار محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضریاں دی. جبرائیل 1-2 مرتبہ تو تھوڑی حاضر ہوئے. تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی. آج جبرائیل اکیلے نہیں آتے، فوجیں اللہ کے حکم سے فرشتوں کی اور جنتی سواری لے کر آتے ہیں، اور ساتھ فرشتوں کی بارات لے کر آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق حرم شریف میں تشریف لاتے ہیں. جناب ام ہانی کا مکان حرم کے ساتھ ہی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں مالک میرا محبوب سو رہا، کیسے جگایا جائے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر کرنے کے لیے محبوب علیہ السلام پر نیند کو طاری فرمائے. جبرائیل عرض کرتے ہیں مالک تیرے محبوب کو کیسے جگائیں؟ دروازہ کھٹکھٹائے تو آرام میں خلل ہوتا ہے، دیوار کو شک کریں تو ادب کے خلاف ہے، اور اگر چھت پھاڑ کر جایا جاتا ہے تو یہ جانے والوں کا انداز تو نہیں، یہ انداز بھی تو ادب کے خلاف ہے. اللہ اکبر. حکم ملتا ہے اے جبرائیل آج تو نے میرے محبوب علیہ السلام کو ایسے جگانا کہ کائنات میں ایسا جگانا کسی کو بھی نہیں ہوگی. اے جبرائیل آج تو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے محبوب کے قدموں کو چومنا. فرشتوں کا نوریوں کا سردار جو کہ تاج پہنے ہوئے فرشتوں کے سرداری کا، نوریوں کا سردار، اور اس نے تاج پہنا جبرائیل امین نے نوریوں کی سرداری کا. اے جبرائیل جب تم میرے محبوب علیہ السلام کی تلیوں کو چومے گا تیرا تاج میرے محبوب کے قدموں کو لگ رہا، تیرے ہونٹ میرے محبوب کے قدموں میں لگ رہے. بتانا یہ تھا کہ محبوب نوریوں کے سردار کی رفتار بھی، پرواز بھی اور طاقت بھی آپ کے قدموں پر بس ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر بہرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سواری لے کر آنے کا منظر بھی آپ ذرا دیکھیں کہ جبرائیل کس طریقے سے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سواری لے کر آئے. تو شاعر نے کہا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سمانی سوئے ذات باری چلی، یہ سمانی سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی، قصہ طور و
والسلام نے عرض کی تھی مالک طور پر آ کر کہ اے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہوں. محبوب علیہ السلام حرم شریف میں آرام فرمایا. رب نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل جاؤ اور محبوب کو کہو کہ رب آپ کا انتظار فرما رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کیا حضرت رب العالمین نے دیدار اپنی ذات کا نہیں تجلیات میں سے ایک ادنا سی تجلی کروائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. کوئی بے ہوش اور ادھر محبوب علیہ السلام نے جب رب کا دیدار قاب قوسین ادنا میں کیا تو حالت کیا جلووں میں ایسے گم ہوئے کہ رب فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. وہ دیکھنے والی آنکھ کیا کہنے تیرے کہ تو نے ایسا ہمیں دیکھا نہ تیری آنکھ جھپکی نہ تیری آنکھ میں پانی آیا. اللہ اکبر. فرق طالب و مطلوب سمجھے کوئی قصہ طور میں راج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھائے موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام کو جگایا. محبوب علیہ السلام کا رب کا پیغام پہنچایا. پھر مسجد حرام میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. سینہ مبارک کھولا گیا اور محبوب علیہ السلام کا دل مبارک نکالا گیا. دل مبارک حضور فرماتے میرا دل نکال کر وہاں رکھا گیا اور اس میں مزید انوار و تجلیات سے اسے بھرا گیا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل نے میرا دل نکالا اور دل کو ایک طرف رکھا اسے زمزم سے دھویا اور لائے ہوئے نورانی تشت اور طباق جو جنت سے لائے تھے اس میں سے خاص نور نکال کر اس میں مزید بھر رہے تھے. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے میرا دل تھا جبرائیل کے ہاتھ میں اور وہ اسے بھر رہا تھا نور سے اور میں یہاں پر لیٹا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے کا سارا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. حضور کی شان یہ کہ قلب اقدس نکال کر سونے کی تشتری میں رکھا گیا اور محبوب علیہ السلام فرمانے میں دیکھ رہا تھا. آج وہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضور ہمارے مثل ہے, دل نکال کے ذرا رکھو بندہ جیتا نہیں ہے, بندہ زندہ نہ رہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جبرائیل سونے کی تشتری میرا دل رکھ رہے تھے اور اسے نور سے مزید لبریز کر رہے تھے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. اللہ نے محبوب علیہ السلام کو راتوں رات محبوب علیہ السلام کو سیر کروائی اور میرے محبوب علیہ السلام کو کسی خاص رات میں جو ہے وہ سیر نہیں کروایا گیا بلکہ ایک ایسی تاریخ تھی جس میں چاند جوبن میں نہیں ہوتا. عموماً تو ایسا ہے دنیا والے سیر دن کو کرتے ہیں, رات کا وقت آتا ہے وہ گھروں کو آ جاتے ہیں اندھیرا چھا گیا. لیکن کمال شان ہے اس کی کہ جب محبوب علیہ السلام کی کہ جب سارے سو رہے تھے رب نے سیر کے لیے اس وقت میں اپنے محبوب علیہ السلام کو بلایا اور رات بھی وہ رات جو گھپ اندھیرے والی رات 14ویں کی رات نہیں 27ویں کی رات ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو دن کو دیکھ سکتے ہیں رات کو دیکھ نہیں سکتے مگر محبوب علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے جیسے دن کو دیکھ سکتے ہیں رب نے فرمایا ویسے ہی میرا محبوب رات کو بھی دیکھ سکتا ہے. حضور کی نظر اجالوں کی محتاج نہیں ہے. حضور تو جس مقام پر آ جائے تو وہاں اجالے ہو جاتے ہیں. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. حضور جس قبر میں تشریف لے آئے وہ قبر جگمگا جاتی ہے. میرے اور آپ کی والدہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ایک سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی کہ اچانک سوئی گری مجھ سے. اب چراغ بجھا ہوا تھا, سوئی گر گئی. اب میں دیکھ لوں اندھیرے میں کہاں سوئی تلاش کروں کہ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ
مبارک میں تشریف لائے. حضور کا تشریف لانا تھا، چہرہ مبارک سے ایسی روشنی نکلی، پورے کا پورا کمرہ جو ہے وہ روشن اور اجالے والا کمرہ ہوگا. حضور کے آنے سے میں نے اتنا نور دیکھا کہ حضور کے چہرے کی روشنی میں نے وہ زمین پر پڑی ہوئی، فرش پر پڑی ہوئی سوئی اٹھا لی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کتنا نور اور کتنا عروج عطا فرمایا ہے، کل قیامت کے روز کیسے ہو سکے گا کہ آپ کو کوئی نہ پہچان سکے؟ فرمایا عائشہ وہ بدبخت ہوگا جو قیامت کے دن بھی مجھے دیکھ کر میرے چہرے کو نہ پہچان سکا. وہ بدبخت ہوگا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے گا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب علیہ السلام کے چہرے کا دیدار اس دنیا کی زندگی میں بھی کرائے اور آخرت میں بھی حضور کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا دیکھیں میرے محبوب علیہ السلام کی نظر کی، اب دیکھیے گا کس قدر اللہ نے عروج عطا فرمایا. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے اس رات میں گزر کر مسجد حرام سے سواری چلی، سواری شروع ہوئی، اس کا سفر شروع ہوا تو میں نے دیکھا چند قدم پر جا کر ملک مصر آیا. ملک مصر کے اندر میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، مررت الی موسیٰ علیہ السلام، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر کے اندر تھے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. سواری کتنا تیز ہے کہ جہاں پر نظر جاتی ہے وہاں پر براق کا قدم جا رہا. اس تیز رفتار سواری میں رات کے اندھیروں میں زمین کے اندر، موسیٰ علیہ السلام اوپر تو نہیں تھے، قبر کے اندر ہے، زمین کے پردوں کے اندر، اس تیز رفتار سواری میں جو نگاہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھنے، اس نگاہ کا نام ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آنکھوں کو قبر کی مٹی رکاوٹ نہیں بنا سکتی. ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا قبر کی مٹی، تیسرا قبر والے کو دیکھ کر صرف یہ نہیں فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آرام فرمایا، نہیں، میں عمل بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلیہ بتا کر امتیوں کو بتا دیا، اے میرے امتیوں، محبوب کی نگاہ کو عام نگاہ نہ سمجھنا. امام عاشقہ نے کیا خوب کہا، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ اے حبیب آیا نہیں. میرے محبوب سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. حدود دائرے سے دراب حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالی واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات جو شب معراج آنے والی رات ہے، بعد نماز عشاء مختصر سی محفل ہوگی، اس میں تفصیلی بیان کیا